بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین۔ یوسف علیہ السلام کے اور ان کے بھائیوں کے قصے میں اللہ کی قدرت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے دلائل موجود ہیں۔ ان لوگوں کے لیے جو آپ سے ان کا قصہ پوچھتے تھے، کیونکہ یوسف علیہ السلام کو ایسی بے کسی اور بے بسی سے سلطنت اور حکومت تک پہنچا دینا یہ اللہ ہی کا کام تھا، جس سے مسلمانوں کے لیے عبرت اور قوت ایمان حاصل ہوگی۔ اور یہود جنہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آزمائش کے لیے یہ قصہ پوچھا تھا، ان کے لیے اس میں دلیل نبوت بھی ہے۔ وہ وقت قابل ذکر ہے جب ان کے بھائیوں نے باہمی مشورے کے طور پر یہ گفتگو کی کہ یہ کیا بات ہے کہ یوسف اور ان کا حقیقی بھائی یعنی بنیامین ہمارے باپ کو زیادہ پیارے ہیں، حالانکہ وہ دونوں کم عمری کی وجہ سے ان کی خدمت کے قابل بھی نہیں، اور ہم ایک جماعت ہیں کہ اپنی قوت اور کثرت کی وجہ سے ان کی ہر طرح کی خدمت بھی کرتے ہیں۔ واقعی ہمارے باپ کھلی غلطی میں ہیں، اس لیے تدبیر یہ کرنی چاہیے کہ ان دونوں میں بھی زیادہ پیار یوسف سے ہے، اس کو کسی طرح ان کے پاس سے ہٹانا چاہیے، جس کی صورت یہ ہے کہ یا تو یوسف کو قتل کر ڈالو یا اس کو کسی دور دراز سرزمین میں ڈالا، تو پھر تمہارے باپ کا رخ خالص تمہاری طرف ہو جائے گا اور تمہارے سب کام بن جائیں گے۔ انہی میں سے ایک کہنے والے نے کہا کہ یوسف کو قتل نہ کرو کیونکہ وہ بڑا جرم ہے، اور ان کو کسی اندھیرے کنویں میں ڈال دو جس میں اتنا پانی نہ ہو جس میں ڈوبنے کا خطرہ ہو، کیونکہ وہ تو قتل ہی کی ایک صورت ہے۔ البتہ بستی اور راہ گزر سے بہت دور بھی نہ ہو تاکہ ان کو کوئی راہ چلتا مسافر نکال لے جائے۔ اگر تم کو یہ کام کرنا ہی ہے تو اس طرح کرو۔ اس پر سب کی رائے متفق ہو گئی اور سب نے مل کر باپ سے کہا کہ ابا جان، اس کی کیا وجہ ہے کہ یوسف کے بارے میں آپ ہمارا اعتبار نہیں کرتے، کہ کبھی کہیں ہمارے ساتھ نہیں بھیجتے، حالانکہ ہم اس کے دل و جان سے خیر خواہ ہیں۔ ایسا نہ ہونا چاہیے، بلکہ اس کو کل ہمارے ساتھ جنگل بھیجیے کہ ذرا وہ ہمارے ساتھ کھائے پیے کھیلے اور ہم ان کی پوری حفاظت رکھیں گے۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے ساتھ بھیجنے سے دو چیزیں رکے ہوئی ہیں، ایک حزن یعنی غم اور ایک خوف۔ حزن تو یہ ہے کہ مجھ کو یہ بات غم میں ڈالتی ہے کہ اس کو تم میری نظروں کے سامنے سے لے جاؤ، اور خوف یہ ہے کہ مجھے ڈر ہے، میں اندیشہ کرتا ہوں کہ اس کو کوئی بھیڑیا کھا جائے اور تم اپنے مشاغل اپنے کام کاج میں مصروف ہو، کیونکہ اس جنگل میں بھیڑیے بہت تھے۔ وہ بولے اگر اس کو بھیڑیا کھا لے اور ہم ایک جماعت کی طرح موجود ہیں، یعنی کہ ہمارا جھگڑا ہے، تو ہم بالکل ہی گئے گزرے ہوئے۔ غرض کہہ سن کر یعقوب علیہ السلام سے یہ ان کو لے کر چلے، تو جب ان کو اپنے ساتھ جنگل لے گئے اور وعدے کے مطابق سب نے پختہ ارادہ کر لیا کہ ان کو کسی اندھیرے کنویں میں ڈال دیں گے، پھر اپنی تجویز پر عمل بھی کر لیا، اور اس وقت یوسف علیہ السلام کی تسلی کے لیے ہم نے ان کے پاس وحی بھیجی، تم مغموم نہ ہو، ہم تم کو یہاں سے خلاصی دے کر بڑے رتبے پر پہنچا دیں گے، اور ایک دن وہ ہوگا کہ تم ان لوگوں کو یہ بات جتلاؤ گے، اور وہ تم کو اس وجہ سے کہ غیر متوقع طور پر شانہ صورت دیکھیں گے پہچانیں گے بھی نہیں۔ چنانچہ واقعہ اسی طرح پیش آیا کہ بھائی مصر پہنچے اور آخرکار یوسف علیہ السلام نے ان کو جتلایا، حل علمتم ما فعلتم بیوسف، یہ قصہ ہوا، اور ادھر وہ لوگ اپنے باپ کے پاس عشاء کے وقت روتے ہوئے پہنچے، اور جب باپ نے رونے کا سبب پوچھا تو کہنے لگے ابا ہم سب تو آپس میں دوڑ لگانے میں کہ کون آگے نکلے لگ گئے، اور یوسف کو ہم نے ایسی جگہ جہاں بھیڑیا آنے کا گمان نہ تھا اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا، بس اتفاقاً ایک بھیڑیا آیا ان کو کھا گیا، اور آپ تو ہمارا کاہے کو یقین کرنے لگے، گو ہم کیسے ہی سچے ہوں۔ اور جب یعقوب علیہ السلام کے پاس آنے لگے تھے تو یوسف علیہ السلام کی قمیض پر جھوٹ موٹ کا خون بھی لگا لائے تھے،
کہ کسی جانور کا خون ان کی قمیض پر ڈال کر اپنے کول کی سند کے لیے پیش کیا۔ یعقوب علیہ السلام نے دیکھا تو کرتا کہیں سے پھٹا نہیں تھا۔ فرمایا یوسف کو بھیڑیے نے ہرگز نہیں کھایا، بلکہ تم نے اپنے دل سے ایک بات بنا لی ہے، سو میں صبر ہی کروں گا جس میں شکایت کا نام نہ ہوگا۔ صبر جمیل کی یہ تفسیر ہے کہ اس کے ساتھ کوئی حرف شکایت نہ ہو، اور جو باتیں تم بتاتے ہو ان میں اللہ ہی مدد کرے کہ اس وقت مجھے ان پر صبر آ جائے اور آئندہ تمہارا جھوٹ کھل جائے۔ بہرحال حضرت یعقوب علیہ السلام صبر کر کے بیٹھ رہے، اور یوسف علیہ السلام کا یہ قصہ ہوا کہ اتفاقاً سے ادھر ایک قافلہ آ نکلا جو مصر کو جا رہا تھا۔ انہوں نے اپنا آدمی پانی لانے کے لیے یہاں کنویں پر بھیجا، اور اس نے اپنا ڈول ڈالا۔ یوسف علیہ السلام نے ڈول کو پکڑ لیا۔ جب ڈول باہر آیا اور یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو خوش ہو کر کہنے لگا، بڑی خوشی کی بات ہے، یہ تو بڑا اچھا لڑکا نکل آیا۔ قافلہ والوں کو خبر ہوئی تو وہ بھی خوش ہوئے اور ان کو مال تجارت قرار دے کر اس خیال سے چھپا لیا کہ کوئی دعوے دار نہ کھڑا ہو جائے تو پھر اس کو مصر لے جا کر بڑی قیمت پر فروخت کریں گے، اور اللہ کو ان سب کی کارگزاریاں معلوم تھیں۔ ادھر وہ بھائی بھی آس پاس لگے رہتے اور کنویں میں یوسف کی خبر گیری کرتے، کچھ کھانا بھی پہنچاتے، جس سے مقصد یہ تھا کہ یہ ہلاک بھی نہ ہوں اور کوئی آ کر انہیں کسی دوسرے ملک میں لے جائے اور یعقوب علیہ السلام کو خبر نہ ہو۔ اس روز جب یوسف کو کنویں میں نہ دیکھا اور پاس ایک قافلہ پڑا دیکھا تو تلاش کرتے ہوئے وہاں پہنچے۔ یوسف علیہ السلام کا پتہ لگ گیا تو قافلہ والوں سے کہا، ہمارا غلام ہے، بھاگ کر آ گیا تھا اور اب ہم اس کو رکھنا نہیں چاہتے، اور یہ بات بنا کر ان کو بہت ہی کم قیمت قافلہ والوں کے ہاتھ بیچ ڈالا، یعنی گنتی کے چند درہم کے بدلے میں۔ اور وجہ یہ تھی کہ یہ لوگ کچھ ان کی قدردان تو تھے ہی نہیں کہ ان کا عمدہ مال سمجھ کر بڑی قیمت سے بیچتے، بلکہ ان کا مقصد تو ان کو یہاں سے ٹالنا تھا۔ سورہ یوسف کی مذکورہ بالا آیتوں میں سے پہلی آیت میں اس پر متنبہ کیا گیا کہ اس صورت میں آنے والے قصے یوسف کو محض ایک قصہ نہ سمجھو، بلکہ اس میں سوال کرنے والوں اور تحقیق کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی بڑی نشانیاں اور ہدایتیں ہیں۔ اس سے مراد یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جن یہودیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آزمائش کے لیے یہ قصہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا تھا، ان کے لیے اس میں بڑی نشانیاں ہیں۔ روایت یہ ہے کہ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ معظمہ میں تشریف فرما تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خبر مدینہ طیبہ میں پہنچی تو یہاں کے یہودیوں نے اپنے چند آدمی اس کام کے لیے مکہ معظمہ بھیجے کہ وہ جا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آزمائش کریں۔ اسی لیے یہ سوال ایک سوالیہ انداز میں اس طرح کیا گیا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں تو یہ بتلائیے کہ وہ کون سا پیغمبر ہے جس کا ایک بیٹا ملک شام سے مصر لے جایا گیا اور باپ اس کے غم میں روتے روتے نبی نہ ہو گئے۔ یہ واقعہ یہودیوں نے اس لیے انتخاب کیا تھا کہ نہ اس کی کوئی عام شہرت تھی اور نہ مکہ میں کوئی اس واقعے سے واقف تھا۔ اس وقت مکہ میں اہل کتاب میں سے بھی کوئی نہ تھا جس سے باحوالہ تورات و انجیل اس قصے کا کوئی جز معلوم ہو سکتا۔ ان کے اس سوال پر ہی پوری سورہ مبارکہ سورہ یوسف نازل ہوئی، جس میں حضرت یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کا پورا قصہ ذکر ہے، اور اتنی تفصیل سے ذکر ہے کہ تورات و انجیل میں بھی اتنی تفصیل نہیں۔ اس لیے اس کا بیان کرنا آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کھلا ہوا معجزہ تھا۔ اور اس آیت کے یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ قطع سوال یہود کے خود یہ واقعہ ایسے امور پر مشتمل ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی بڑی نشانیاں اور تحقیق کرنے والوں کے لیے بڑی ہدایتیں اور احکام اور مسائل موجود ہیں کہ جس بچے کو بھائیوں نے ہلاکت کے غار میں ڈال دیا تھا، اللہ تعالیٰ کی قدرت نے اس کو کہاں سے کہاں پہنچا اور کس طرح اس کی حفاظت کی، اور اپنے خاص بندوں کو اپنے احکام کی پابندی کا کس قدر گہرا رنگ عطا فرمایا کہ نوجوانی کے زمانے میں طائش کا بہترین موقع ملتا ہے مگر وہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے نفس کی خواہشات پر کیسا قابو پاتے ہیں کہ صاف اس بلا سے نکل جاتے ہیں۔ اور یہ کہ جو شخص نیکی اور تقوی اختیار کرے
اللہ تعالیٰ اس کو اپنے مخالفین کے مقابلے میں کیسی عزت دیتے ہیں اور مخالفین کو اس کے قدموں میں لا ڈالتے ہیں۔ یہ سب عبرتیں اور نصیحتیں اور قدرت الہیہ کی عظیم نشانیاں ہیں جو ہر تحقیق کرنے والے اور غور کرنے والے کو معلوم ہو سکتی ہیں۔ اس آیت میں یوسف کے بھائیوں کا ذکر ہے۔ ان کا واقعہ یہ کہ یعقوب علیہ السلام کہ یوسف علیہ السلام سمیت 12 لڑکے تھے، ان میں سے ہر لڑکا صاحب اولاد ہوا، سب کے خاندان پھیلے۔ چونکہ یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل تھا، اس لیے یہ سب 12 خاندان بنی اسرائیل کہلائے۔ ان 12 لڑکوں میں سے 10 بڑے لڑکے یعقوب علیہ السلام کی پہلی زوجہ محترمہ حضرت لیہ بنت لیان کے بطن سے تھے۔ ان کی وفات کے بعد یعقوب علیہ السلام نے لیہ کی بہن راحیل سے نکاح کر دیا۔ ان کے بطن سے 2 لڑکے یوسف علیہ السلام اور بنیامین پیدا ہوئے، اس لیے یوسف علیہ السلام کے حقیقی بھائی بنیامین تھے۔ باقی 10 علاتی یعنی باپ شریک تھے۔ یوسف علیہ السلام کی والدہ راحیل کا انتقال بھی ان کے بچپن ہی سے بنیامین کی ولادت کے ساتھ ہو گیا۔ اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا ونحن عصبۃ ان ابانا لفی ضلال مبین۔ دوسری آیت میں یوسف کا قصہ شروع ہوتا ہے کہ یوسف کے بھائیوں نے اپنے والد یعقوب علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ یوسف سے غیر معمولی محبت رکھتے ہیں جو ان کے بڑے بھائیوں کو حاصل نہیں، اس لیے ان پر حسد ہوا، اور یہ بھی ممکن ہے کہ کسی طرح ان کو یوسف علیہ السلام کا خواب بھی معلوم ہو گیا ہو، جس سے انہوں نے یہ محسوس کیا ہو کہ ان کی بڑی شان ہونے والی، اس سے حسد پیدا ہوا اور آپس میں گفتگو کی کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے والد بنسبت ہمارے یوسف اور ان کے حقیقی بھائی بنیامین سے زیادہ محبت رکھتے ہیں، حالانکہ ہم 10 ہیں اور ان سے بڑے ہیں، گھر کے کام کاج سنبھالنے کی قوت رکھتے ہیں اور یہ دونوں چھوٹے بچے ہیں جو کچھ کام نہیں کر سکتے۔ ہمارے والد کو اس کا خیال کرنا اور ہم سے زیادہ محبت کرنا چاہیے تھا، مگر انہوں نے کھلی بے انصافی کر رکھی ہے، اس لیے یا تو تم یوسف کو قتل کر ڈالو یا پھر کسی دور زمین میں پھینک اور جان سے واپس نہ آ سکے۔ اس آیت میں ان بھائیوں نے اپنے متعلق لفظ آیت اِنَّ آبَانَا لَفِی ضَلَالٍ مُبِینٍ استعمال کیا ہے۔ یہ لفظ عربی زبان میں 5 سے لے کر 10 تک کی جماعت کے لیے بولا جاتا ہے، اور اپنے والد کے بارے میں جو یہ کہا وَتَکُونُ مِن بَعْدِی قَوْمٌ صَالِحُونَ، اس میں لفظ کہ لغوی میں نے گمراہی کے ہیں، لغوی میں نے گمراہی کی ہے، مگر یہاں گمراہی سے مراد دینی گمراہی نہیں، ورنہ ایسا خیال کرنے سے یہ سب کے سب کافر ہو جاتے، کیونکہ یعقوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر نبی ہیں، اور ان کی شان میں ایسا خیال قطعاً کفر ہے۔ اور یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے متعلق خود قرآن کریم میں ذکر ہے کہ بعد میں انہوں نے اپنے جرم کا اعتراف کر کے والد سے دعائے مغفرت کی درخواست کی، جس کو ان کے والد نے قبول کیا، جس سے یہ ظاہر ہے کہ ان کے سب کی سب خطا معاف ہوئی۔ یہ سب اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ یہ سب مسلمان ہوں، ورنہ کافر کے حق میں دعا مغفرت جائز نہیں۔ اس لیے ان بھائیوں کے انبیاء ہونے میں تو علماء کا اختلاف ہے، مگر مسلمان ہونے میں کسی کا اختلاف نہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ لفظ دلال اس جگہ صرف اس معنی میں بولا گیا کہ بھائیوں کے حقوق میں برابری نہیں کرتے۔ نقتلوا یوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين۔ تیسری آیت میں یہ بیان کہ ان بھائیوں میں مشورہ ہوا، بعض نے یہ رائے دی کہ یوسف کو قتل کر ڈالو، بعض نے کہا کسی غیر آباد کنویں کی گہرائی میں ڈال دو تاکہ یہ کانٹا درمیان سے نکل جائے اور تمہارے باپ کی پوری توجہ تمہاری ہی طرف ہو جائے۔ رہا یہ گناہ جو اس کے قتل یا کنویں میں ڈالنے کا ہوگا، سو بعد میں توبہ کر کے تم نیک ہو سکتے ہو۔ آیت کے جملے وَتَکُونُوا مِن بَعْدِ قَوْمًا صَالِحِينَ کے یہ معنی بھی بیان کیے گئے ہیں، اور یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ یوسف کے قتل کے بعد تمہارے حالات درست ہو جائیں گے، کیونکہ باپ کی توجہ کا یہ مرکز ختم ہو جائے گا، یا یہ کہ قتل کے بعد باپ سے عذر معذرت کر کے تم پھر ویسے ہو جاؤ گے۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یوسف کے یہ بھائی انبیاء نہیں تھے، کیونکہ انہوں نے اس واقعے میں بہت سے کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کیا۔ ایک بے گناہ کے قتل کا ارادہ، باپ کی نافرمانی، اظہار ثانی، معاہدے کی خلاف ورزی، پھر جھوٹی سازش وغیرہ۔ انبیاء علیہ السلام سے قبل نبوت
بھی جمہور کے عقیدے کے مطابق ایسا گناہ سرزد نہیں ہو سکتا۔